السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی جو ویڈیو اس میں میں بیت عقبہ اور بیت الحرب کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بیت عقبہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ ویڈیو بہت لیٹ آئی ہے تو ہو سکتا ہے میں رمضان تک ختم نہ کر سکوں یہ سیریز، مگر میں کوشش کروں گا کہ میں ختم کر دوں، ورنہ پھر آگے عید کے بعد بھی انشاءاللہ کنٹینیو رہے گی یہ۔ قریش کے ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے ایک سال اور گزر گیا۔ مدینے والوں کو ایک قافلہ حج کے دنوں میں مکہ پہنچا۔ قافلے میں شامل 10 آدمی تو ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور 2 کسی دوسرے سے۔ ان 12 آدمیوں نے مکہ پہنچ کر عقبہ نامی ایک وادی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام کی اشاعت سے متعلق معاملات پر غور و فکر کیا۔ ان مدینہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ قرآنی تعلیمات جو ہیں کہ اثر سے مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد پچھلے سال کی نسبت زیادہ ہو گئی ہے۔ تاریخ اسلام میں 12 مدنی مسلمان اور دوسرے مدینے والے انصار یعنی مدد کرنے والوں کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ مدینہ کے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیش گوئی کر رہے ہیں اور ان کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان میں سے کسی کو پیغمبر مبعوث فرمایا۔ پہلے وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے کمتر سمجھے جاتے تھے کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو اہل کتاب سمجھتے تھے اور مدینہ والے اہل کتاب نہیں تھے۔ اب انہیں خوشی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو پیغمبر مبعوث فرمایا جو ایسا قرآن لایا ہے جس کی آیات نہ صرف ان کے دلوں کو گرماتی ہیں بلکہ ان کی سوچوں کی اصلاح بھی کرتی ہے۔ قرآن پاک۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ مدینہ میں بادشاہ کے انتخاب پر کچھ قبیلوں میں جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ ایک آدمی عبداللہ بن ابی نے اپنے آپ کو بادشاہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس کی نامزدگی اتنی یقینی ہے کہ مدینہ کے ایک سنار کو تاج بنانے کا بھی کہہ دیا ہے۔ مدینہ کے بہت سے قبیلوں سے خلاف ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے اختلافات حل کرنے کے لیے انہیں کسی بادشاہ کی نہیں بلکہ کسی پیغمبر کی ضرورت ہے۔ مدینہ کے لوگوں نے باہمی طور پر صلاح مشورے سے اسے اپنا رہنما چن لیا، لیکن انہیں پتہ ہے کہ پیغمبر بادشاہ سے زیادہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ پیغمبر کو اللہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے۔ حضور نے دریافت کیا، کیا تم میری بیعت کرنا چاہتے ہو؟ بیعت وفاداری کی قسم ہے جو کوئی قبیلہ کسی ایسے شخص کے لیے اٹھاتا ہے جس کا کوئی قبیلہ نہیں ہوتا۔ اس طرح بیعت 2 قبیلوں کے درمیان اتحاد کا معاہدہ بھی ہوتی ہے۔ ان دونوں مدنی قبیلوں کے نمائندوں نے اسی وادی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کی قسم اٹھائی۔ اس قسم کے تحت انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح محبت اور وفاداری کا سلوک روا رکھنا تھا جس طرح سے وہ اپنے گھر والوں سے رکھتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اس بیعت پر قائم رہے تو ان کے لیے جنت ہے اور اگر وہ اس سے پھرے تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ان کے رخصت ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو 9 مسلموں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے مکہ سے ایک آدمی حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا۔ حضرت معصب ایک نوجوان آدمی تھے لیکن ان کا گفتگو کا انداز انتہائی پرکشش اور قرآن کی تلاوت کا طریقہ بہت خوبصورت تھا۔ حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے بہت سے مدینہ والوں کو مسلمان کیا۔ مدینہ والوں میں اسلام بہت تیزی سے پھیل گیا کہ آخر تک یہودیوں کے علاوہ تقریباً تمام مدینے والے مسلمان ہو چکے تھے، حتیٰ کہ یہودی بھی جو اسلام قبول کرنے پر رضامند نہیں تھے اس بات پر تیار ہو گئے کہ حضور کو مدینے آنے کی دعوت دی جائے تاکہ ان کے اختلافات حل ہو سکیں۔ مدینہ کے معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے قبیلے والوں سے علیحدہ نہیں کیا تھا۔ آپ کو علم تھا کہ قدم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ توڑ دے گا۔ مدینے والے پھر مکہ آئے اس کے کچھ سال بعد اور اسی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چوری چھپے ملاقات کی۔ اس بار 12 انصار جو پچھلے سال حضور کی ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے کچھ نئے مسلمانوں کو اپنے ساتھ لائے۔ اس گروہ میں 2 عورتیں اور 73 آدمی شامل تھے۔ جب تمام لوگ مذکورہ بالا وادی میں جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیات کی
کچھ آیات کی تلاوت فرمائی اور 9 مسلموں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا کہا۔ انہوں نے ایسا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی جان و مال سے مدد کرنے کی قسم اٹھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ آیا وہ اسلام کی راہ میں لڑنے پر ان کا ساتھ دیں گے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پوچھا کہ آیا وہ بیت الحرم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے پر تیار ہیں یا نہیں۔ بیت الحرم اور بیت النساء دو مختلف چیزیں۔ آج کل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بیت الحرم کا مطلب ہے معاہدہ جنگ اور بیت النساء کا مطلب ہے معاہدہ دفاع، ان کے پروٹیکشن، معاہدہ دفاع پروٹیکشن کا معاہدہ، اور بیت الحرم مطلب جنگ کا معاہدہ۔ جب دو گروہ کسی معاہدہ میں شریک ہو جائیں جیسا کہ بیت النساء، تو اس کا مطلب ہے اگر ان میں سے ایک دشمن پر حملہ کرے تو دوسرا پہلے کی مدد کرنے پر مجبور نہیں ہے، تاہم اگر کوئی تیسرا گروہ ان دونوں میں سے ایک پر حملہ کرے تو دوسرا گروہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کی مدد کو آئے گا۔ حضور انہیں یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ اگر ضرورت پڑی تو مسلمان جنگ کے لیے تیار رہیں۔ بیت الحرم کی بہت زیادہ اہمیت تھی کیونکہ معاہدہ میں شامل دونوں گروہ حالات کے مطابق دفاع یا حملے کا ارادہ کر سکتے تھے۔ مدینہ کے مسلمانوں نے ایسے معاہدے کی قسم اٹھانے پر رضامندی کا اظہار کیا، تاہم انہوں نے اپنے اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ مکہ سے جنگ جیت کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے یار و مددگار چھوڑ کر کہیں مکہ تو نہیں جائیں گے۔ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا اور کہا، اے مدینہ کے مسلمانوں، تمہارا خون میرا خون اور میرا خون تمہارا خون ہے۔ تم مجھ سے تعلق رکھتے ہو اور میں تم سے، جو کوئی تم سے جنگ کرنے کی نیت کرے گا اب مجھے اپنا مخالف پائے گا، اور اگر تم اللہ کی راہ میں سے کسی سے لڑو گے تو مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اس موقع پر 73 آدمیوں نے بیعت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 75 آدمیوں میں سے 12 کو قیادت کے لیے منتخب کیا، جن میں سے 9 کا تعلق ایک ہی قبیلے کے مختلف خاندانوں سے تھا، جبکہ بقیہ 3 کا تعلق دوسرے قبیلوں سے تھا۔ اسلامی روایت کے مطابق حضور نے ان 12 آدمیوں سے کہا کہ وہ آپ کے نمائندہ کے طور پر مدینہ کے لوگوں کو بتائیں کہ تمام مسلمان برابر ہیں اور کوئی شخص کسی دوسرے سے افضل نہیں، مسوائے بلحاظ تقویٰ کے، یعنی کہ اگر کوئی کسی سے بہتر ہے تو صرف تقویٰ کے لیے، جو زیادہ اگر نیک ہے تو مطلب وہی اس سے بہتر ہے اپنے اعمال کے لحاظ سے۔ یہی اللہ کا حکم ہے، اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اللہ کے نزدیک میں سب سے بڑا شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار، اللہ کو خوب جاننے والا، پورا خبردار ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت ہے، آیت نمبر 39۔ انسانیت کی مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ وہ ایک دوسرے پر فوقیت کا اظہار کریں، بلکہ بہتری کا اظہار کریں، بلکہ اس کا مقصد بہتر سماجی زندگی جو ہے بسر کرنا ہے۔ مذکورہ بالا آیات کے الفاظ تاکہ تم ایک دوسرے کو جانو انتہائی زیادہ اچھا معنی رکھتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب صرف پہچان نہیں ہے، اس کا مقصد ایک دوسرے کے ساتھ بہتر تعلقات پیدا کرنا ہے۔ اس طرح مذکورہ بالا آیت میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور امداد جذبے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ حضور نے اپنے نمائندوں کو واضح طور پر بتا دیا کہ وہ ایک بہت بڑی عظیم و شان تحریک کے پیشوا ہیں، اس لیے انہیں پہلا قدم انتہائی بہتر طریقے سے اٹھانا ہوگا۔ اب تک حضور کی حیثیت صرف ایک نبی کی تھی، لیکن اس بیعت کے بعد بنود کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی معاشرے یا امت کی قیادت بھی سنبھالنا پڑی۔ قرآن شریف میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال پر غور کرنے کے لیے کہا گیا، جو ایک اعلیٰ کردار کے قائد تھے۔ اس وادی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال مسلمانوں سے بیعت لی۔ حالیہ دور میں وہاں ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے، پہلے بیت العقبہ اور پھر بیت الحرم، کہ جب کچھ سال بعد جو ہے دوبارہ واپس آئے تو تب ہوئی تھی 2 یہ بیتوں کا آج میں نے ذکر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے بہت اچھا، مطلب ہجرت مدینہ کے بارے میں ہے، ہجرت مدینہ کا۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند ہیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، تاخیراتیں بھی ہیں، تو آپ سب مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جب تک میں نئی ویڈیو لاؤں تب تک کے لیے خدا حافظ۔